نحمده ونصلي على رسول کریم اما بعد۔ شریعت کے اندر یہ میت کے غسل کی بہت اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو بندہ اس دنیا سے رخصت ہو کر موت کے راستے دار آخرت کی طرف جاتا ہے، اسلامی شریعت نے اس کو اعزاز و اکرام کے ساتھ رخصت کرنے کا ایک خاص طریقہ مقرر کیا ہے، جو نہایت ہی پاکیزہ، انتہائی خدا پرستانہ اور نہایت ہمدردانہ اور شریفانہ طریقہ ہے۔ حکم ہے کہ پہلے میت کو ٹھیک اس طرح غسل دیا جائے جس طرح کوئی زندہ آدمی پاکی اور پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے نہاتا ہے۔ اس غسل میں پاکی اور صفائی حاصل کرنے کے علاوہ غسل کے آداب کا پورا لحاظ رکھا جائے۔ غسل کے پانی میں وہ چیزیں شامل کی جائیں جو میل کچیل کو صاف کرنے کے لیے لوگ زندگی میں نہانے میں استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ آخر میں کافور جیسی خوشبو بھی پانی میں شامل کی جائے تاکہ میت کا جسم پاک صاف ہونے کے علاوہ خوشبودار بھی ہو جائے۔ پھر اچھے صاف ستھرے پاک کپڑوں میں کفنایا جائے، لیکن اس سلسلے میں بھی اسراف سے کام نہ کیا جائے۔ اس کے بعد جماعت کے ساتھ نماز جنازہ پڑھی جائے، جس میں میت کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعا اہتمام اور خلوص سے کی جائے۔ پھر اکرام و احترام کے ساتھ بظاہر قبر کے حوالے اور حقیقتاً اللہ کی رحمت کے سپرد کر دیا جائے۔ زمین کی گود میں دے دیا جائے جس کے اجزاء سے اس کا جسم بنا اور پلا تھا اور جو ایک طرح سے گویا اس کی ماں تھی۔ پھر لوگ زبانی اور عملی طور پر میت کے رشتہ دار اور گھر والوں کی غمخواری اور ہمدردی کریں تاکہ ان کا غم اور پریشانی وہ ہلکی ہو جائے۔ میت کو غسل دینے کی اصل وجہ یہ ہے کہ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو غسل دیا تھا اور آپ کو کہا تھا کہ تمہارے مردوں کے لیے یہی طریقہ ہے۔ میت کو غسل دینا مسلمانوں پر فرض کفایہ ہے، یعنی اگر کچھ لوگوں نے اس غسل کے فریضے کو انجام دے دیا تو دوسرے مسلمانوں سے بری ذمہ ہو جائیں گے۔ اگر کوئی مردہ بے غسل دیے دفن کر دیا گیا ہو تو تمام مسلمان جن کو اس کی خبر ہوگی گناہگار ہوں گے۔ اگر میت کو بغیر غسل کے قبر میں رکھ دیا گیا ہو مگر ابھی تک مٹی نہ ڈالی گئی ہو تو اس کو قبر سے نکال کر غسل دینا ضروری ہے۔ اگر مٹی ڈال چکے ہیں تو پھر نہ نکالنا چاہیے۔ مردے کو غسل دینا زندوں پر فرض کفایہ ہے، یعنی اگر کچھ لوگوں نے اس فریضے کو انجام دیا تو دوسرے جو ہے وہ بری ہو جائیں گے۔ ایک دفعہ غسل دینا یہ فرض ہے اور 3 بار پانی بہانا سنت ہے۔